الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان العادل ظل الله في الأرض ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان جس اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جمعہ کے موقع پر اپنے گھروں سے نکال کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جہاں اس مہینے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، جیسا کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کی یاد کو منایا جاتا ہے، اور پھر حج کے ایام اس مہینے میں ہوتے ہیں، اور پھر منا، مزدلفہ اور بقیہ جو جگہیں ہیں حجاج اکرام وہاں پر جا کر ان جگہوں کی زیارت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی فضیلت میں آتا ہے، لیکن وہیں اس مہینے میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب جس طریقے سے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب کوئی جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر تو اسے قربانی سمجھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی آدمی اپنی قربانی دے گا، ایک تو ہوتا ہے جانور کی قربانی دینا، جب اپنی قربانی دیتا ہے تو اسے شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب شریف آپ علیہ السلام سے کب ملتا ہے؟ چھٹی پیڑھی تک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب شریف ملتا ہے۔ یہ والد کی طرف سے ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی چھٹی پیڑھی پر جا کے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کیسا تھا؟ دور جہالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت میں نہ زنا کیا، نہ شراب پی، نہ جوا کھیلا، نہ قتل کیا کسی کا، نہ جھگڑا میں کسی سے، بلکہ میرے اندر شرافت کا پیکر تھا، میں ایک شرافت کا مجسمہ تھا۔ اور وہیں دیکھا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت الہی کیا تھی؟ خشیت الہی کیا تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر سے گزرتے تو زور و قطار کے ساتھ روتے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، لیکن اب قبروں کے پاس سے جیسے گزرتے ہیں آپ زور و قطار کے ساتھ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل جو ہے وہ قبر ہے، جسے یہ منزل پار ہوگی اسے آنے والی منزلیں بھی پار ہو جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس پہلی منزل میں پھنس گیا تو آنے والی منزلیں جو ہوں گی اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس کے لیے۔ اس لیے وہ زار و قتال کے ساتھ روتے تھے ان جگہوں پر۔ یہ خشیت الہی تھی ان کے اوپر۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے،
اور اتنے میں دروازے پر چلنے کی آوازیں آئی اور صحابہ منتشر ہو گئے. وہ جیسے ہم کسی مجلس سے بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں کبھی باہر سے شور آ جاتا ہے تو تقریر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں کہ یہ بھونچال جو باہر سے یہ کیسی آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے چلنے کی کھڑکھڑاہٹ آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے یہ تو عثمان ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو انہی کی چلنے کی آہٹ ہے. بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے اور دستک دی اور کبار صحابہ تو دربار میں بیٹھے ہی تھے، دین کی بات چل رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے مغیرہ دروازہ کھولو، اور دروازہ کھولو، جیسے ہی دروازہ کھولو گے جو آنے والا ہوگا اسے کہنا کہ تجھے جنت کی بشارت ہے. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دربار سے اٹھ کر گیا اور جا کر جب میں نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. یہ تھے عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بے پناہ مال دیا تھا، بہت زیادہ سخی تھے، لیکن اپنی رعایا کے لیے سب کچھ کرتے تھے. خود کیا تھا، خود تو بس ان کے جو اوڑھنا بچھونا تھا وہ ایک چادر تھی، ایک کرتا تھا، اور ایک چادر، اور ایک جو چادر تھی نا اور ایک کرتا تو 4 درہم کا تھا لیکن چادر 7 درہم کی تھی. فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رعایا آنے لگی، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، کوئی مولانا آگے، مفتی صاحب آگے، محدث آگے، مفکر آگے، چلو جی لوگ دین کی بات سمجھنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے. کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، حضرت یہ مسئلہ پیش آیا، اس مسئلے میں کیا وضاحت ہے، شریعت کیا بتا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جب لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو 7 درہم کی چادر تھی نا، وہ چادر لے کے سرہانے رکھتے تھے اور سو جاتے تھے. جو رعایا آتی تھی اٹھتے تھے، ملتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے، رعایا چلی جاتی تھی، پھر سوتے تھے، پھر رعایا آتی تھی، پھر ملتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر سوتے تھے. اسی طرح کام چلتا تھا. یہ نہیں کہ رعایا آتی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے اور حکام جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں جیسے کہ آج کل کے حکام ہیں. ایسی بات نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت مخلص تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنی رعایا کا خیال کرتے تھے. اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مسجد نبوی جو تھی چھوٹی تھی اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ تھی اور مسجد میں تو آ نہیں سکتے، کچھ باہر نمازیں پڑھتے تھے، کچھ پیچھے، کچھ دائیں بائیں. تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان مشورہ کیا، کہا کہ یہ جو دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے کے جو مکان ہیں وہاں جو مکان خریدے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنوا دے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مکان خریدے تھے، مسجد نبی کی توسیع تو انہوں نے کرائی تھی نا. حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جو بیت المال میں مال آتا ہے اس سے مسجد نبوی کی توسیع کر دیجئے. اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کہا یہ تو بیت المال ہے، یہ لوگوں کا خزانہ ہے، میں کیوں، اگر تمہیں مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے تو اپنے مال سے کرو. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ خلیفہ بنے اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، وہ مکانات خریدے اور 25 دینار کے بدلے میں خریدے. 25 دینار اس وقت بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت بڑی رقم ہے. آج ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور پھر وہ مسجد نبوی میں ان کو شریک کر دیا، مسجد نبوی کی توسیع ہوگی.
اسی طریقے سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اس وقت جو امیر لوگ تھے اس وقت مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں ہوتا تھا، بیر روما کا کنواں ہوتا تھا، وہ میٹھے پانی کا کنواں ہوتا تھا۔ امیر حضرات جو تھے وہ اپنے روپیے پیسے، کوئی درہم دے رہا ہے، کوئی دینار دے رہا ہے اور پانی خرید رہے ہیں، اور کنواں کس کا ہے؟ وہ ایک یہودی کا کنواں ہے، اور غریب لوگ جو ہے وہ تو کھارا پانی پی رہے ہیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے بات ہے کہ عمرا جو ہے، امیر لوگ جو ہیں، پیسے والے جو لوگ ہیں وہ تو میٹھا میٹھا پانی پیتے ہیں، لیکن غریب اور فقراء لوگ جو ہیں وہ کھارا پانی پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 دینار دے کر اس کنویں کو خرید کر امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھی سخاوت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کو چلاتے گئے، لیکن چلاتے چلاتے ایک دور ایسا آیا کہ شورشیں پیدا ہو گئی، وہاں تنظیمیں بننے لگی، وہاں لوگ ان کے خلاف باتیں کرنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لیکن عبداللہ ابن سبا جو بہت بڑا منافق تھا، اس نے کیا سازش سجائی؟ اس نے مصر، کوفہ اور شام اور بصرہ کے درمیان اختلافات بھیجے، اس نے خط بھیجے باضابطہ، یہ نہیں ایسے کہ میں چلا جاؤں گا میں لوگوں کو اس طرح اکساؤں گا، نہیں، باضابطہ تحریر ہو گئی، وہ خط لکھے گئے اور لکھ کر وہ مصر بھیجے گئے، کوفہ بھیجے گئے، شام بھیجے گئے، بصرہ بھیجے گئے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہاں خلافت کا تو پن رہ چکا ہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ یہاں تو اپنے گھر والوں کا خیال ہو رہا ہے، رعایا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ ابن سبا نے جب یہ شورشیں پیدا کی نا تو مصر کے اندر بھی ایک اختلاف اٹھ گیا، ایک جماعت ان کے ساتھ مل گئی عبداللہ ابن سبا منافق کے ساتھ، اور شام میں بھی ایک جماعت بڑی تعداد ان کے ساتھ ملی، اور پھر کوفہ میں بھی ملی، پھر اس طرح حجاز میں بھی ملی۔ بہرحال مدینہ کے کچھ لوگ بھی تھے وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ۔ اب بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ خط کیا لکھنے شروع کر دیے؟ خط یہ لکھنے شروع کر دیے کہ اجی آپ نے تو مصر میں جو حاکم متعین کیا تھا اس نے رعایا کو کچھ نہیں دیا ہے، وہ لاپرواہی برت رہا ہے۔ کوفہ والوں نے کوفہ والوں نے کوفہ کے اندر جو انہوں نے امیر متعین کیا تھا اس کے خلاف بغاوت کی، اور مصر والوں نے مصر کے حاکم کے خلاف بغاوت کی، اور شام والوں نے شام کے خلاف بغاوت کی، اور خط بھیجتے رہے۔ مدینہ والے خود تشریف لاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خود تشریف، کہا جی یہ دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ اس امیر کو پیسے دیے گئے، کچھ 80,000 دینار دیے، کچھ اس کو 50,000 دینار دیے گئے، لیکن اپنی رعایا کو پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرضی گشت لگایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے پاس خط لے کر آ رہے ہیں یہ خط کیسے ہیں، ان خطوں کا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مجھے یہ اپنی اس حاکمیت سے معزول کرنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ کچھ اور کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے خط جاری کیے مصر کے بادشاہ کو بھی، اور پھر کیا بولتے ہیں کوفہ کے جو حاکم متعین کیا تھا حضرت عثمان بن عفان نے ان کو بھی خط لکھا، شام والے کو بھی بھیجا، اور بصرہ جو حاکم تھا اس کے بھیجا، کہا کہ جب حج کا موسم آئے آپ حج میں وہاں حج کے موقع پر مجھے ملو، وہاں تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن جب حج کا موقع آیا تمام حضرات گئے، جو حاکم اس وقت بنائے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام حضرات گئے اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں ایک دائرہ بنا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف لائے، خود بذات خود، ایک نہیں کہ اپنے ایلچی بھیج دیا، اپنا سورس بھیج دیا کہ بھائی آپ جا کر پوچھ دو، جیسے کہ آج کل حکام کی یہ عادت ہے کہ اپنے باڈی گارڈ کو بھیج دیا، چلو بھائی تم جا کے دیکھو کہ فلانی جگہ یہ کام ہوا یا نہیں، وہ خود تشریف لائے، عمرہ کے درمیان بیٹھے، کہا بتاؤ میرے پاس ایسی باتیں آئی ہوئی ہیں کہ فلانے مصر میں یہ بغاوت ہوئی ہے، شام میں یہ بغاوت ہوئی ہے، کوفہ میں یہ بغاوت ہوئی ہے، بصرہ میں یہ بغاوت ہوئی ہے، اس بغاوت کا کیا مطلب ہے، کیا یہ بغاوتیں سچ ہیں، کیا یہ شورشیں سچ ہیں یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے عمرہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس بھی یہ باتیں آئی، لیکن یہ فرضی باتیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد انہوں نے امور متعین کیے، اور
سے کہا کہ اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہو، جو جہاں کا حاکم بنایا گیا ہے وہ وہاں کے فرائض انجام دیتا رہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حج کو مکمل کرنے کیا، اور حج کے ایام مکمل ہونے کے بعد جو حکامہ تھے، مصر کا حاکم جو تھا وہ مصر چلا، شام کا شام میں، کوفہ کا کوفہ میں، بصرہ کا بصرہ میں چلا گیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے، اور امیر معاویہ نے کہا راستے میں کہ حضرت آپ تو ہمارے ساتھ شام چلے، اگر آپ مدینہ چلے جائیں گے مدینہ میں آپ کے خلاف سخت شورش ہو رہی ہے، آپ کو قتل کر ڈالیں گے، وہ آپ کے خلاف سخت بغاوت کر بیٹھے ہیں، اس لیے آپ شام چلے، مدینہ نہ جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں شام نہیں جاؤں گا، میں مدینہ ہی رہوں گا، کیونکہ مدینہ میں میرے رسول نے ہجرت کی ہے، میں ہجرت والے شہر کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ بالآخر حضرت عثمان بن عفان امیر معاویہ کے ہمراہ چلے آئے مدینہ میں آ کر جو ہی پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں جمع ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ خطاب کرنا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے آپس میں مشورے کیا، آخر بات کیا ہے کہ آج تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں بلا رہے، آج تو امیر معاویہ بلا رہے ہیں، آخر بات کیا ہوگی؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، آخر یہ حج کے مہینے میں حج کرنے گئے تھے، وہاں پر جو حاکموں سے ملاقات ہوئی ہے، آخر کیا امور انجام دیے گئے، کیا امور طے پائے ہیں، کیا ہوگا آنے والے وقت میں۔ بہرحال جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مدینہ والوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ان کے ساتھ، عربی میں نہیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ اگر میں عربی میں وہ عبارت پڑھنے لگ جاؤں تو وقت کافی نکل جائے گا، میں اس میں اردو کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم صحابہ ہو، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہو، اور تم یہ ہے کہ خلافت کے ولی ہو، خلافت تم میں رہے گی، لیکن ذرا یہ بات بتاؤ کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے داغ مفارقت کر کے چلے گئے، کیا تم نے خود بنایا تھا حضرت عثمان کو خلیفہ، یا حضرت عثمان خود بنے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی لالچ نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بن جاتے، لیکن تم نے بنایا تھا۔ لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بنایا تھا۔ پھر کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بیر رومہ کو خریدا حضرت عثمان نے؟ انہوں نے کہا ہاں سچ خریدا۔ کہا مسجد نبوی کی توسیع کس نے کرائی؟ حضرت عثمان نے۔ تو ان مدینہ والوں نے کہا ہاں اسی نے کرایا۔ کہا دیکھو اللہ پاک نے انہیں اتنا مال دیا تھا، کافروں کے لیے 70,000 گھوڑے انہوں نے دیے تھے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ دینار صرف کر دیے تھے صرف جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ تو کہا پھر کیا ماجرا ہے؟ تم تو اس کے خلاف سازشیں رچا رہے ہو، کسے قتل کرو۔ انہوں نے کہا نہیں امیر معاویہ، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے تو وہی کیا ہے جو پیچھے خلفائے ابو بکر اور عمر نے کیا تھا، لیکن اس نے تھوڑی گڑبڑی کی ہے۔ کہا کیا گڑبڑی کی ہے؟ تو واضح کرو اس بات کو۔ کہا کہ جی گڑبڑی اس نے یہ کی ہے کہ یہ فقراء کو نہیں دیکھتا ہے، اس نے تو قانون ہی بدل ڈالے، اس نے تو جو قانون حضرت عمر فاروق کے دور میں تھے، جو قانون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، وہ سب بدل ڈالے انہوں نے۔ اس لیے ہم باقی چیزیں تو مانتے ہیں، لیکن اب ہم ان کو خلیفہ نہیں رہنے دیں گے، بس ہم خلیفہ نہیں مانتے اور نہ خلیفہ رہنے دیں گے۔ بہرحال یہ باتیں تو چل رہی تھی، کبار صحابہ بھی موجود تھے اور مدینہ والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ اب بات یہ تھی یہاں پر کہ جس وقت اگلے سال، یعنی یہ پہلے سال کا جو واقعہ پیش آیا کہ جب عمراء اور حکماء کو بلایا گیا، اور دوسرے سال جب یہ اعلان ہوا کہ حج کا مہینہ آ چکا ہے کہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو، اس وقت کا جو حاکم اور امیر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جو ہوتے تھے وہ حکم دیتے تھے باضابطہ کہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، حاجی حضرات جن کو استطاعت ہے وہ حج کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب یہ وقت آیا تو مدینے والوں نے شورشیں کی۔ مدینے والوں نے کیا کہا؟ مدینے والوں نے کہا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، ایسے آدمی کی باتوں میں آگے، یہ آدمی تمہارا کیا بگاڑے گا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ لیکن یہ جو پہلی بات لگا، یہ مدینے والے شورشیں کر رہے تھے، اور اسی وقت حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ لوگوں حج کا وقت آ چکا ہے، اب حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور انہوں نے کیا شورشیں کی؟ انہوں نے پروپگنڈے بنائے، انہوں نے اپنی جماعتیں بنائی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے قافلے بنائے۔ کسی نے کہا کہ کوئی قافلہ یہاں سے جائے، کسی نے کہا کوئی قافلہ پچھم کی طرف سے جائے، کوئی دائیں کوئی بائیں سے جائے، اور جا کر مدینہ سے نکل جائے، اور مکہ میں ایک جگہ متعین کی کہ سبھی قافلے جو کرنے رہے وہاں پر جا کر ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ اب ان کی ٹولیاں بن گئی، ٹولیاں بنتے جیسے مدینہ کے باہر جا کر پہنچے۔ جب مدینہ کے باہر جا کر پہنچے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں گے۔
انہوں نے محاصرہ کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہو گئی کہ بھائی اس طرح مدینے والے شور سے لے کر آ چکے ہیں, انہوں نے تو میرے قتل کی سازش بنا لی ہے, اب تو مجھے قتل ہونا ہے. ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کیا بات ہے. اب جب ایلچی ان کے پاس پہنچا نا, اور بات ہی بدل دی انہوں نے, وہ گل ہی بدل گئی. وہ آخر لگے نا اسی اس وقت تھوڑی آئے گیا کہ اسی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ قتل کرسا. آخر لگے نا ہم تو اس بات کو لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس کچھ یہ باتیں ہیں کہ ان کی وضاحت چاہیے ہمیں, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے ہمیں اس کی وضاحت چاہیے, یہ کیا باتیں ہیں. آخر جب ایلچی واپس آیا, انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سنائی کہ حضرت بات اس طریقے سے ہے, وہ قتل کے معاملے میں تو نہیں ہے, وہ کچھ باتوں کی وضاحت چاہتے ہیں, اسی لیے وہ آپ کے دربار میں آئے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اب وہ پروپیگنڈے بنا رہے تھے, شورشیں بنا رہے تھے وہاں پر. ان کو جب پتہ چلا کہ ہم نے بات تو الٹ دی, اب کیا ہوگا, وہ وہیں سے باہر سے چلے گئے, مدینہ کے باہر سے, یعنی مدینہ کے آخر میں آئے, مکہ کے باہر سے ہی نکل کے چلے گئے. کہا کہ نہیں اب ہم ان کے دربار میں نہیں جائیں گے, ہم کس لیے جائیں گے, چھوڑو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جب ہماری بات سنی ہی نہیں جائے گی تو ہم کیا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے دربار میں ان باتوں کو کی وضاحت ہم کریں, ہم کیا ان کے دربار میں ان باتوں کو پیش کریں, نہیں ہمیں چاہیے. اب جب واپس چلے گئے نا, واپس چلتے ہی کچھ ہی مقام پر پہنچے تھے, اس بدبخت کو عبداللہ ابن سبا جو ایک بہت بڑا خطرناک آدمی تھا, اس کو پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ لوگ تو واپس آ گئے, جس لشکر کو میں نے بھیجا تھا وہ لشکر واپس آ گیا. آخر ماجرا کیا ہے. اس نے ایک زوردار اپیل کی, ایک زوردار خطاب کیا, کہا لوگوں کہاں جا رہے ہو تم لوگ, تمہیں کس کام کے لیے کہ تم پھر واپس پلٹ آئے. اب جب مدینے والوں نے, شام والوں نے, ان لوگوں نے جب ان کی یہ بات سنی نا, تو ان کے اندر پھر دوبارہ آگ جل گئی. انہوں نے کہا نہیں ہم دوبارہ جائیں گے. تو اس وقت عبداللہ ابن سبا منافق بدبخت یہ بھی ساتھ ہوا ان کے ساتھ. کہا چلو مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, مدینہ میں جا کر ایک لیڈر بناتے ہیں. اس نے 3 لیڈر متعین کیے اور ہر ایک لیڈر کی قیادت میں 70 ہزار لشکر اس کے لشکر میں داخل کیے. کہا کہ اپنی پلٹن کو, اپنی فوج کو لے کر وہاں پہنچو. اور جب یہ فوج وہاں لے کر پہنچے نا, تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کو رات کا معاملہ پیش آ گیا. اب عبداللہ ابن سبا نے کہا, اس بدبخت منافق نے کہا رات کو گزار لیتے ہیں, صبح دیکھتے ہیں, صبح جا کر مدینہ پر چڑھائی کریں گے, صبح جا کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. بات آگے چلے گی. تو اب یہ کہ یہ بات تو طے تھی کہ وہ خلیفہ کے قتل پر تل چکے تھے, خلیفہ کے قتل پر وہ ہٹ درم ہو چکے تھے کہ نہیں اب تو قتل کرنا ہی ہے, چاہے کچھ بھی مانے, ہم نے نہیں چھوڑنا ہے, قتل کرنا ہے, ہمیں ایسے خلیفہ, ایسے امیر المومنین نہیں چاہیے ہمیں. لیکن ایک مسئلہ اٹک کیا بیچ میں. وہ مسئلہ کیا اٹکا, اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ شہید کر دیا ہم نے, تو ہم خلیفہ کس کو بنائیں گے. مسئلہ یہ اٹک گیا. اب کوفیوں نے کہا کہ ہم زبیر بن عوام کو بنائیں گے, اب بصریوں نے کہا کہ نہیں ہم بنائیں گے طلحہ بن عبید اللہ کو بنائیں گے, اور جو یہ شام والے تھے یعنی مصر کے لوگ جو تھے, مصریوں نے کہا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کریں گے, خلیفہ بنائیں گے. یہ باتیں چل رہی تھی. تو عبداللہ ابن سبا نے, جو بہت بڑا منافق تھا, ان کا سردار تھا, پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قافلہ بھیجتے ہیں, ان سے ساری باتیں گفتگو کریں گے, ان کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں حضرت عثمان رضی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی خلافت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کے امیر المومنین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو امیر المومنین رکھیں گے, ہم تمہیں امیر المومنین بنائیں گے. لیکن جب یہ قافلہ جو عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا تھا, جب یہ وہاں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری بات انہوں نے وضاحت کے ساتھ رکھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, کیسی بات کر رہے ہو, جبکہ تمہارے اندر خلیفہ موجود ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذی النورین کا لقب دیا ہے, اور جس کے عقد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں, اور پھر رشتہ داری بھی ہے, مجھے خلیفہ بناؤ گے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. پھر اسی طریقے سے دوسرا قافلہ بھیجا گیا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اسی طرح تیسرا قافلہ بھیجا گیا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ قافلے جاتے رہے ان کے پاس, لیکن منہ توڑ جواب ملتا رہا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ تینوں حضرات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا, یہ تینوں کو انکار کر گئے, اب خلیفہ کس کو بنائیں گے ہم, خلافت کا مسئلہ ہے یہاں پر. اگر عثمان کو ہم قتل کر دیتے تو یہاں قوم دھرم برہم ہو جائے گی, یہاں تو ختم ہو جائے گا سب کچھ, یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو کھا ڈالیں گے, تو تلواریں نام سے باہر آ جائیں گی, اب کیا مسئلہ ہوگا. خیر یہ مسئلہ چلتا رہا.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کیا کریں گے؟ جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنگ میں بھیج دیا جائے. اگر یہ جنگ میں جائیں گے تو وہاں قتال کرتے رہیں گے, مشرکوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ قتال کرتے رہیں گے اور ان سازشوں سے ہم بچ جائیں گے. یہ کس نے مشورہ دیا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ اٹھے, انہوں نے کہا نہیں ہم ایک کام کریں گے, ہم ان کو کچھ لالچ پیسے دیں گے, پیسے دے کر ان کا منہ بند کرا دیں گے تاکہ ہمارے خلاف سازش نہ رچائیں, ہے نا. کہ ایک مقولہ ہے, یعنی کہ کتا اگر بھونکتا اسے روٹی ڈال دی جائے تو وہ روٹی کھاتا ہے, بھونکنا بند کر دیتا ہے. تو انہوں نے جو کہا طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں کچھ رقم دی جائے بیت المال سے جس سے ان کے منہ بند ہو جائے, اور بند ہونے کے بعد یہ ہمارے خلاف سازشیں نہیں کریں گے, یہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں یہ نہیں کریں گے. مروان بن حکم جو تھے وہ فاتح مصر رہے تھے, پہلے انہوں نے مصر پہلے فتح کیا تھا. اس وقت وہ گورنر نہیں تھے, بہرحال وہ پہلے گورنر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا نہیں بات یہ نہیں چلے گی, یہ جو باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر بنا کے بات اس طرح نہیں چلی, بات وہ کرنی ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی. عمر کے زمانے میں کیا بات ہوئی؟ عمر کے زمانے میں یہ بات ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سختی کا معاملہ آتا وہاں سختی کرتے, اور جہاں سختی کا معاملہ نہ آتا وہاں نرمی کرتے. بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضرت آپ بھی ایسا ہی کرے, جہاں سختی کا معاملہ ہے وہاں سختی سے نمٹیے, جہاں نرمی کا معاملہ ہے وہاں نرمی سے نمٹیے. آپ کیوں ان کو موقع دے رہے ہیں؟ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, آگے کی طرف شورشیں چلتے رہے, خطوط آتے رہے, خطوط جاتے رہے, لوگ باز نہ آئے. اب ایک بار انہوں نے مدینے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آخر تم میرے قتل پر تل ہی گئے ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو قتل کر کے رہیں گے. کہا بات کیا ہے, کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ میں نے تو وہی بتایا جو ابو بکر نے بتایا تھا, میں نے وہی بتایا جو عمر نے بتایا تھا, میں تو اسی دین کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے دی تھی, جو اللہ نے حکم بتایا میں وہی حکم بتا رہا ہوں, اور میں انہی کی نقش قدم پر رہا ہوں. کیا میں نے کچھ بدل ڈالا؟ کہا نہیں آپ نے تو بہت ساری چیزیں بدل ڈالی, یہ باتیں تو اپنی جگہ پر رکھیں لیکن آپ نے بہت ساری چیزیں بدل ڈالی. اور سے بڑھتی رہی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بہت پریشان تھے کہ آخر معاملے کو کیسے سمجھایا جائے. سیلاب نکل چکا ہے, تیر کمان سے نکل چکا ہے, آگ بھڑک اٹھی ہے, اب کیسے اس کو سر کیا جائے, اب کیسے اس کمان کو روکا جائے, اب کیسے اس سیلاب کو روکا جائے. یہ باتیں چل رہی تھی کہ سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا, اور جب خواب آیا خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ بات دیکھی کہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کا طواف کر رہا ہوں. یہ خواب آئی سن 6 ہجری میں, اور صبح جب اٹھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا. صحابہ خوش ہو گئے, کہا یہ تو خوشخبری کی بات ہے, ہم مکہ المکرمہ کا طواف کریں گے. اب انہوں نے اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کیا اور صحابہ کو ساتھ لیا, اور صحابہ کی تعداد مشہور قول کے مطابق 14 سے 15 تھی, یعنی 1400 یا 1500 تھی. نہ 1400 سے کم تھے نہ 1500 سے زائد تھے, بلکہ 14 اور 15 کے درمیان صحابہ کی کیا تھی؟ جماعت تھی. لیکن جب مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے جہاں سے انہوں نے کیا احرام باندھا, احرام باندھ کے نکلے آگے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ کفار نے تو راستہ روک دیا ہے, اب ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے. ان کو پتا, کیونکہ ان کی طرف سے اندر سے الچی آ گیا, کہا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں, وہاں ابو سفیان نے آنے سے منع کر دیا ہے, آپ اندر نہیں جا سکتے ہو, مکہ کا طواف نہیں کرو گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد الچی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. کہا آپ بطور الچی جائیں, آپ ان ابو سفیان سے کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, ہم مکہ کا طواف کرنے کے بعد چلے جائیں گے واپس. لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی طرف روانہ ہوئے, کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا عثمان تو بڑے خوش قسمت تھے, انہیں مکہ مکرمہ کا طواف نصیب ہوگا, باقی جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تھے یعنی 1400 اور 1500 کے درمیان جو تھے ان میں سے صرف ایلچی تو ایک گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، باقی کہاں گئے؟ باقی باہر رہو۔ اتنا کرتے ہی وہ باقی باہر رہے اور یہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، یہ مکہ کا طواف کریں گے، لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے مکہ میں، ابو سفیان سے یہ بات دریافت کی کہ ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے، قتل و قتال کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ابو سفیان نے کوئی بات نہیں مانی، کہا عثمان تجھے تو مکہ کا طواف کرنے کی اجازت ہے لیکن حضور کو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیں گے۔ بار یہ خبر جھوٹی پھیلے گی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ تھے ان کو قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور صحابہ سے بیعت لی باضابطہ، اور جس بیعت کو بیعت رضوان کہا، پھر یہ بیعت لی اور پھر ایک ہاتھ، چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود نہ تھے، اور ایک ہاتھ ان کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ جو تھا دائیں ہاتھ کے بارے میں کہا کہ یہ میرا دائیں ہاتھ حضرت عثمان کا اور یہ بائیں ہاتھ میرا، اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس درخت کے نیچے، کہا حضرت عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ضرور لے کر رہیں گے، یہ بیعت تو ہوگی، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بالآخر وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، وقت اوپر ہی جا رہا ہے، ایک لمبی داستان ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کہ کس طریقے سے بے دردی سے کیا ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے گھر کا 40 دن محاصرہ رہا، جنہوں نے کنواں کھود کر امت مسلمہ کے لیے عام کیا انہیں کو 40 دن پیاسا رکھا، اور جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرائی انہیں مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے ہی منع کر دیا گیا، اور پھر کس طریقے سے قتل کیا گیا، ان کو کس طریقے سے مارا گیا، حضرت نائلہ کی ہتھیلی کس طرح سے کاٹ ڈالی گئی، بچاتے بچاتے یہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان آخری بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ قتل ہو گئے نا، اور پھر وہ جو لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا وہ تو بھاگ کے وہاں فرار ہو گئے، وہاں سے ایک صندوق ملا، صندوق میں کیا تھا؟ ایک خط تھا، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں وصیت نامہ تھا، خط وصیت نامے پر یہ تحریر تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، دین برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت کا وقوع برحق ہے۔ اس نے ایک مسلمان کو کھڑا کر کے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ برحق ہے، یہ سب اس کے اندر وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری شہادتیں ہیں، اور ان میں سے ایک شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو بے گناہ قتل کیے گئے، جو بے گناہ مارے گئے، لیکن وہ شہادت کا واقعہ جو پیش آیا وہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔